أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. آج ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے قواعد. پہلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں، اور آج ہم نے پڑھنے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد. قواعد کہتے ہیں پڑھنے کے اصول کو، پڑھنے کے قوانین. نون ساکن اور تنوین کو 4 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. یا آپ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں، جسے اظہار کرنا کہتے ہیں. یا نون ساکن یا تنوین کو دوسرے حرف کے اندر داخل کر کے پڑھیں، جسے آپ ادغام کہتے ہیں. یا نون ساکن یا تنوین کی آواز کو آپ میم سے بدل دیں، اسے اقلاب کہتے ہیں. یا پھر نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں، اسے اخفا کہتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں. نون ساکن یا تنوین کو پڑھنے کے 4 قوانین ہیں. وہ کیا ہیں؟ یا تو آپ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں اظہار کے ساتھ، یا ادغام کر کے پڑھیں، یا اقلاب کر کے پڑھیں، یا اخفا کر کے پڑھیں. آج ہم پہلا قاعدہ پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھنا. اظہار کر کے پڑھنا. سب سے پہلے آپ اس کا مطلب سمجھیں. نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نون کی آواز ہے یہ بالکل واضح آنے چاہیے ہے، اور کسی بھی حرف کی آواز تب بالکل واضح آتی ہے جب وہ حرف اپنی تمام صفات، جسے ہم کہتے ہیں جمیع صفات کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اگر کوئی حرف جمیع صفات کے ساتھ ادا کیا جائے تو پھر اس کے بعد بالکل کلیئر سنائی دیتی ہے. تو اظہار کے معنی کیا ہوئے کہ نون کو اس کے نمبر 1 مخرج سے، نون کو اس کے مخرج سے اگر آپ مخرج چھوڑ دیتے ہیں تو ممکن نہیں ہے نون صاف پڑھا جائے. نمبر 1 نون ساکن کو اس کے مخرج سے، نون ساکن کو یا نون کو آواز بات تو ایک ہی ہے، اس کے مخرج سے مع جمیع صفات، ماں کہتے ہیں ساتھ، جمیع ساری صفتوں کے ساتھ ادا کرنا اظہار کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اظہار ہوتا کب ہے نا نون ساکن یا تنوین کو؟ اپنی مرضی ہے، جب مرضی آپ ظاہر کر کے پڑھ لیں، جب مرضی آپ چھپا کر پڑھ لیں، یا جب مرضی اس کا ادغام کر لیں، جب مرضی اقلاب کر لیں. تو ایسا نہیں ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والے حرف کو، نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والے حرف کے مطابق نون ساکن کی آواز کو پڑھا جاتا ہے. اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والے حرف کے مطابق. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والا حرف حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، جیسے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، کوئی ایک حرف حروف حلقی میں سے آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم بالکل ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ جو ہے اظہار حروف حلقی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے اظہار حلقی کہتے ہیں. اچھا، اب نا ایک سوال ہے یہاں پر کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی 2 حروف جتنے قریب ہوں گے نا تو ان کو پڑھنا اتنا مشکل ہو جائے گا، ان کو یعنی کہ واضح کرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب نون جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ طرف لسان سے ادا ہوتا ہے،
اور جو حروف ہلکی ہیں وہ لسان سارے ہی چھوڑ کے پیچھے کی طرف جا کے حلق سے ادا ہوتے ہیں. یعنی کہ نون اور حروف ہلکے کے درمیان میں دوری پائی جاتی ہے. نون اور حروف ہلکی، نون ساکن کی آواز اور حروف ہلکی کے درمیان میں دوری پائی جاتی ہے. اب یہ جو دوری ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جائے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو حروف ہلکی ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے. باقی حروف ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے حروف ہلکے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. ہم آخر قرآن تک حروف ہلکی کی مشق کروا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آنے پر ادغام کرتے ہیں تو آپ کو کرنے سے پتا چلے گا کہ ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے. دوری اتنی زیادہ ہے کہ ان کے مخرج آپس میں ضم نہیں ہوتے ہیں، ان کے مخارج کو آپس میں ایک دوسرے میں داخل کرنا ممکن نہیں رہتا. تو جتنی دوری ہے، نون حلق سب سے آخر پہ ہے اور لسان جو ہے وہ شروع میں ہے. لسان میں بھی نون جو ہے وہ طرف لسان سے ادا ہوتا ہے. تو اس دوری کی بنا پر حروف ہلکی پر اظہار کیا جاتا ہے. حروف ہلکی آنے پر نون ساکن میں اظہار کیا جاتا ہے. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائے تو ان پر اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ نون اور حروف ہلکیہ کے مخارج میں دوری ہے. اور ادغام تب ہوتا ہے جب دو حروف قریب ہوں، قرب کی بنا پر. نون جو ہے اس کی ادائیگی بہت آسان ہے. نون ادائیگی کے لحاظ سے سہل الادا ہے، اس کی ادائیگی میں مشکل نہیں کرنی پڑتی. لیکن حروف ہلکیہ کی ادائیگی بہت مشکل ہوتی ہے. اس وجہ سے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائے تو اظہار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ادغام کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ دور بہت ہیں تو ایک دوسرے کے مخرج میں ضم نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا، اب آپ اظہار ہی کرنا ہے، آپ اخفا بھی تو کر سکتے تھے نا، تو اخفا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ اخفا کر کے دیکھیں تو تلفظ میں وہ حسن یا وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اظہار واجب الادا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو اظہار واجب الادا ہے. اب اگلی بات ہے کہ اظہار ہلکی کے بھی کوئی مراتب ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں حمزہ ہا بہت دور ہوتا ہے نا، عین ہا درمیان میں ہوتا ہے، غین خا ذرا منہ کے قریب آ جاتا ہے. اکثر حلق طرف لسان سے سب سے دور ہے، وسط حلق پھر اس سے ذرا قریب ہے، اور ادنا حلق ذرا زیادہ قریب ہے. تو اگر نون ساکن تنوین کے بعد حمزہ ہاں تو حمزہ ہاں آئے تو اظہار اعلیٰ مرتبے کا ہوتا ہے، یعنی کہ نون بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے. اور اگر عین ہاں آئے تو اظہار ہوتا ہے لیکن اس طرح کلیئر نہیں ہوتا ہے. اور اگر غین خا آئے تو بھی اظہار تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ خاص کلیئر نہیں ہوتا. خاص کلیئر نہیں یعنی کہ اعلیٰ سے کم ہوتا ہے. اب دیکھیں اکثر اسٹوڈینٹس جو پڑھے ہوتے ہیں بچے تو وہ غین خا پر اخفائی کر دیتے ہیں. تو شاید وہ بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اظہار بہت ادنا درجے کا ہوتا ہے تو اس کو ادائیگی میں ان کو مشکل ہوتی ہے، تو بجائے یہ کہ وہ اظہار کریں وہ اخفائی پڑھ دیتے ہیں. وہ حالانکہ درست نہیں ہے، پڑھنا تو ہم نے جو ہے نا وہ اظہار ہی ہے. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اظہار کے حروف ہے نا ان کو حروف ہلکیہ کہا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے، یا آپ ان کو حروف اظہار بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس اظہار کو اظہار ہلکے بھی کہتے ہیں اور اظہار حقیقی بھی کہتے ہیں. اسی اظہار کو، جو یہ حروف ہلکیہ والا اظہار ہے، اسے اظہار حقیقی بھی کہا جاتا ہے. اظہار حقیقی کیوں کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں بیس کو، بنیاد کو، کسی بھی چیز کی جڑ کو. تو کوئی بھی حرف اس کی اصل تو اظہار ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اصل جی تو بالکل. اظہار ہی ہوتا ہے. اصل تو اظہار ہی ہوتا ہے. ادغام کرنا یا اخفا کرنا وہ کسی سبب پر موقوف ہوتا ہے، کسی ریزن کی وجہ سے ادغام یا اخفا کرتے ہیں. تو حقیقی کہنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ تمام قواعد میں اصلاً تو اظہار ہی ہے. نون ساکن اور تنوین کی آواز میں اصلاً تو اظہار ہی ہے نا. تو اس لیے اسے اظہار حلقی کے ساتھ ساتھ اظہار حقیقی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ایک بار ہم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اظہار حروف ہلکی پر کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ حروف ہلکی پر ہی اظہار کیوں ہوتا ہے، باقی حروف پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اظہار دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ادغام اور اخفا ہے وہ قرب کی بنا پر ہوتے ہیں، باقی سارے حروف جو ہیں وہ نون کے قریب ہیں، تو قرب کی بنا پر کسی میں ادغام ہوتا ہے، کسی میں اخفا ہوتا ہے، لیکن جو دوری ہے، جو دوری کو کہتے ہیں بعد، جو بعد ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ادغام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ میں سے کوئی مجھے اس پیج میں سے اظہار کی ایگزامپلس کو ڈھونڈ کے دکھائے۔ جب بھی آپ نے مثال ڈھونڈنی ہے سب سے پہلے آپ نے نون ساکن ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بچے اکثر جو ہم پڑھاتے ہیں تو یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ حمزہ آ رہا ہوتا ہے نا، حمزہ دیکھ کے اوپر لکھ کے لے آتے ہیں اظہار، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حمزہ سے پہلے کیا آ رہا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے نون ساکن ہی ہونا چاہیے، تنوین ہی ہونی چاہیے ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ حرف کون سا ہے۔ ویری گڈ، شاباش، اسکن انت۔ آپ بتائیں اس پہ کون سے مرتبے کا اظہار ہوگا؟ باجی اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ درجے کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باجی حمزہ اور ہا جو ہے اس کے مخرج میں سب سے زیادہ دوری پائی جاتی ہے حروف ہلکی میں سے بنسبت عین ہا یا غین خوا کے۔ شاباش، بالکل۔ چلیں اور بھی مثالیں ہیں اس پیج پر، وہ بھی ڈھونڈیں۔ شاباش، عنہما، تھوڑا سا اس کو اگر ہم کلیئر کریں تو ہاں جی، یہ والا عن، عنہا، یہی کہا تھا نا ابھی کسی نے، ٹھیک ہے؟ اس پہ کون سے درجے کا اظہار ہوگا؟ باجی اس پہ بھی اعلیٰ درجے کا ہی ہوگا کیونکہ حمزہ اور اعلیٰ ہا درجے یہ کا، پہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ ٹھیک کیونکہ ہے، یہ شاباش، دور کے ہیں۔ دور زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی مثالیں ہیں نا اس صفحے میں؟ اب آپ کو مثالیں ڈھونڈنے کا طریقہ کار بتاتی ہوں، دیکھیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، نیچے سے نہیں، وائز کالر اوپو کا، یہاں سے جاتے جاتے ہیں، ترتیب سے دیکھتے ہیں نا، آپ کو فوری سمجھ آئے گا یہاں سے، ایسے پھر رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو کوئی مثال نہیں آ رہی ہے نا، یہاں پہ ہمارے پاس مثال آ گئی، اسکن انتا، یہ والی انتا والی، تا والی نہیں، حمزہ والی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آگے جائیں، اب بھی دیکھیں را باجی غدن، منہا، ہاں باجی یہ اس سے منہا، پہلے منہا منہا بھی، ویری گڈ، اور غدن حیث، منہا پہ کون سے والے درجے کا اظہار ہوگا؟ اعلیٰ درجے کا۔ اعلیٰ درجے کا، اور غدن، جی باجی اس یہاں پہ پہ، وسطیٰ درجے کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، شابش، چلیں جی، اب یہاں پہ کون سا ہوگا؟ انہا، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا ویسے، جی باجی اعلیٰ درجے کا اس پہ۔ ٹھیک ہو گیا، ومتاع الی، یہ جی بھی باجی اعلیٰ اس پہ درجے کا۔ اعلیٰ درجے کا۔ اچھا اب ہمارے پاس نا ایک بات رہ گیا ہے کہ ہم پڑھتے ہوئے ہمیں کیسے پتا چلے گا، مطلب ادائیگی بھی تو سیکھنی ہے نا، تو ادائیگی کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ خود بخود ہی اعلیٰ درجے کا اظہار نہ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے لیے آپ سنیں، آپ اچھی ادا والوں کو سنیں، آج کل کے جو لوکل قاری ہیں نا، لوکل ٹیچرز ہیں ہم جیسے، ان کی بجائے آپ مشائخ کو سنیں، مشائخ میں جیسے شیخ صدیق المنشاوی، شیخ خلیل الحسری رحمہم اللہ تعالی، یہ جو اساتذہ ہیں بڑے درجے کے اساتذہ ہیں، جن کی ادا سب سنتے ہیں، اور وہ ان کی ادا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین ہے نا، تو آپ ان مشائخ کو سنا کریں، اور جو جتنا اچھا سننے والا ہوگا وہ اتنا ہی اچھا پڑھنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں، اب آپ نے ادائیگی سننی ہے نا، تلاوت سننی ہے، اب آپ نے تلاوت میں سے اور باقی چیزیں تو سننی ہے نا، آپ نے خاص طور پہ یہ نوٹ کرنا ہے کہ جب اظہار آتا ہے تب ان کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے، کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے،
پھر انشاءاللہ آپ کو سن سن کر اچھا پڑھنا آئے گا. بعض اوقات اسٹوڈینٹس ایسے کرتے ہیں، اخفاء کے مراتب پڑھتے ہیں، قلقلہ کے مراتب پڑھتے ہیں، تو اپنی سمجھ کے مطابق خود ہی اس کو کمی بیشی کرنے لگ جاتے ہیں. اس کا اتنا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تلفظ انتہائی خراب ہو جاتا ہے اور تکلف والا ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ہی بدنما لگتا ہے سننے میں. تو آپ نے خود بخود ہی اعلیٰ وسطی یہ نہیں کرنا، آپ نے ان کو پہلے سننا ہے مشائخ سے. انشاءاللہ پھر ہم پریکٹس کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تقبل اللہ تعالی منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.